تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سچے ایمان کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ صرف زبان سے کچھ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کو سمجھنا ہے جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی شروعات اس یقین سے ہوتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کسی اندھی بحری طاقت کے رحم و کرم پر نہیں چل رہی۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کوئی اندھا بھینسا ہے جو کہیں بھی ٹکر مار دے۔ نہیں، اس کا ایک بہت منظم نظام ہے۔ اس کائنات کو چلانے والی ذات سمیع ہے، یعنی وہ سب کچھ سن رہی ہے، اور وہ بصیر ہے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایمان والوں کا ولی ہے، یعنی ان کا دوست، ان کا محافظ اور ان کا سب سے بڑا سہارا۔ تو یہاں پر بھروسے کے دو بالکل الگ راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے مخلوق پر بھروسہ کرنے کا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خوف، پریشانی، چاپلوسی اور آخر میں غیر یقینی۔ لیکن دوسرا راستہ ہے خالق پر بھروسے کا، اور اس کا نتیجہ ہے سکون، تحفظ، عزت اور کامل یقین۔ اچھا، اب اس طاقت، حفاظت اور سکون کی بات کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ مثال اس گہرے تصور کو بالکل واضح کر دے گی کہ خدائی حفاظت کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک غریب کسان ہے جو ہر وقت ڈر اور خوف میں جیتا ہے۔ اسے ہر لمحے یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی اس کے جانور نہ چرا لے، کوئی اس کی بھینس یا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی دوستی علاقے کے سب سے طاقتور چودھری سے ہو جاتی ہے۔ اب پورے علاقے میں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس غریب کسان کا دوست ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ اس کی بھینس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب سب جانتے ہیں کہ اس کی پشت پر کون کھڑا ہے۔ اس کسان کے لیے اب ایک نئی حقیقت ہے، مکمل ذہنی سکون۔ تو سوچیں، جب دنیا میں ایک طاقتور انسان کی دوستی اتنا اطمینان دے سکتی ہے، تو جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ کائنات کا مالک آپ کا محافظ ہے، تو کیسا سکون ملے گا؟ اب ایک بہت اہم نقطے پر آتے ہیں، انسانی کنٹرول کا وہم۔ ہماری یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ آخر آتی کہاں سے ہیں؟ ان کی جڑ میں انسانی کنٹرول کا ایک بہت بڑا وہم چھپا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبوی حکمت اس وہم کو کیسے توڑتی ہے۔ نبوی حکمت خوف کی اس جڑ پر سیدھی ضرب لگاتی ہے۔ فرمایا، جان لو کہ اگر ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو پھر یہ روز مرہ کے خوف کیسے باقی رہ سکتے ہیں کہ میرا باس میری رپورٹ خراب کر دے گا، یا کوئی میری ترقی رکوا دے گا، یا مجھے آگے بڑھنے کے لیے فلاں شخص کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ یہ سارے خوف اسی ایک وہم سے پیدا ہوتے ہیں کہ طاقت دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ اور دراصل اسی بنیادی غلطی کا نام ہے شرک۔ یہ مان لینا کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان یا کسی چیز کے پاس نفع یا نقصان پہنچانے کی اپنی کوئی طاقت ہے۔ یہی وہم ہے جو ہمیں ڈراتا ہے اور ہماری امیدیں غلط جگہوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ایمان کی حتمی آزمائش کی طرف۔ ایک ایسی صورتحال جب بظاہر کوئی راستہ نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اس لمحے میں سچا ایمان کیسا دکھائی دیتا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ سامنے ایک بے کراں سمندر ہے، پیچھے فرعون کا طاقتور لشکر تیزی سے قریب آ رہا ہے، یعنی ہر طرف سے راستہ بند ہے اور بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ایسے میں لوگوں کی ہمت جواب دے گئی، ان کی زبان سے مایوسی کی پکار نکلی، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، یعنی ہم تو بس پکڑے گئے۔ یہ وہ نتیجہ تھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں، جو صرف ظاہری اسباب پر مبنی تھا۔ لیکن اس عالمگیر گھبراہٹ اور مایوسی کے بیچ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے، کامل سکون اور یقین سے بھرا ہوا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہاں نظر اور بصیرت کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جو ظاہری نظر تھی وہ صرف سمندر اور فوج دیکھ رہی تھی اور اس کا نتیجہ تھا تباہی، لیکن جو بصیرت کی نظر تھی وہ اللہ کی موجودگی اور اس کے وعدے کو دیکھ رہی تھی اور اس کا نتیجہ تھا کامل یقین۔ تو آخر میں یہ ایک گہرا سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے،
اس وقت بھروسہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے جب عقل اور منطق کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا